وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات قابل غور ہے نا، بعض روایت بعض صحابہ کے علم میں نہ آ سکی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا یہ واقعی حدیث ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ یعنی کہ 3 بار دروازے پر دستک دو اور وہ گھر والا نہ نکلے تو واپس چلے جاؤ۔ مسجد میں جا کے لوگوں سے گواہی لی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پھر قبول کیا۔ علی رضی اللہ عنہ قسم لیتے تھے، یہ حدیث بیان کرتا تو اس سے قسم لیتے تھے اور کہا وہ کہ صدیق رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرنے میں سچے، یعنی کہ وہ سب باقیوں کو جھوٹ سمجھتے، لیکن اطمینان قلب کے لیے نا وہ صحابہ یعنی لوگوں سے جو حدیث بیان کرے اسے قسم لیتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ مسند احمد میں اور سنن کی کتابوں میں مل جائے گا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے علم میں وہ روایت نہ آ سکی یا وہ سمجھتے تھے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے نبی علیہ السلام سے، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تصدیق کے لیے جو ہے وہ اطمینان قلب کے لیے جو ہے وہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور مسجد میں لے گئے اور جا کے کہا کہ اور اس پر گواہی پیش کرو۔ تو قابل غور بات ہے نا، تو کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی حدیث کا انکار کر رہے تھے جیسے ہی معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ ظالم ایسا کرتے؟ علی رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو جلا دیا تھا نا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آگ سے جلانا تو اللہ کا حق ہے، علم میں نہ آ سکی کہ 20 مثالیں صحابہ کرام میں موجود ہیں کہ بعض روایتیں بعض صحابہ کے علم میں نہ آ سکی۔ تو اللہ ہمارے بھائیوں کو عقل سلیم عطا کرے نا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے نبی علیہ السلام نے ایک قوم کے کوڑے پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا، جبکہ سنن کی کتابوں میں، صحیح ابن حبان میں، بہت سی کتابوں میں روایت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اس نے جھوٹ کہا، نہیں آ سکی بھائی ان کے علم میں روایت۔ یہ کوئی ایک مثال ہے، 20 مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے محبت، یہ جان لینے کے بعد کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اس کے بعد تو کبھی بھی انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ جب یہ ان کو یقین ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، جس حدیث کا ان کو خود معلوم ہوتا تھا اور یقین ہوتا تھا اور اطمینان ہوتا تھا، اس کے بارے میں مسند احمد جہاں سے آپ نے یہ روایت پیش کی ہے، وہی مسند احمد میں روایت موجود ہے کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ نے مروان کو خط لکھا نا کہ ان دو مرد اور عورت میں جدائی کروا دو، کیونکہ انہوں نے ایسا نکاح کیا ہوا ہے شگار کا، نبی علیہ السلام نے ایسے نکاح سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسے نکاح سے منع کیا ہے، تو لہٰذا آپ اس نکاح کو ختم کروا دیں ان دونوں کے درمیان۔ اور بھی مثالیں موجود ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت۔ اس لیے تو امام زہری رحمہ اللہ نے کہا نا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی خلافت کی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اصولوں کے مطابق۔ اس لیے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد میں نے اتنا حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ ایسے تو نہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی اللہ میری عمر کو معاویہ کو لگا دے، فتنوں کے دور میں کہتی تھی اللہ میری عمر معاویہ کو لگا۔ تو یہ فضائل معاویہ ہیں بھائی، اور مسند احمد سے آپ نے روایت پیش کی، وہیں سے میں نے مثال پیش کر دی کہ رسول اللہ کی حدیث لے کر بھیجیے کہ ان دونوں کے درمیان اس نکاح کو ختم کروا دیا جائے، کیونکہ رسول اللہ نے ایسے نکاح سے منع کیا ہے نا۔ باقی کوئی روایت کبھی کسی صحابی کے علم میں نہ آ سکی، اگر اسی کی وجہ سے اعتراض کرنا ہے تو علی رضی اللہ عنہ کے علم میں بھی نہیں آ سکی، انہوں نے کچھ لوگوں کو جلا دیا۔ ہاں جب علم میں آ گئی اور معلوم ہو گیا کہ یہ حدیث ہے رسول اللہ کی، تو پھر تو انہوں نے کیا کر لیا، پھر تو انہوں نے تصدیق کر دی نا عبداللہ ابن عباس کی۔ تو بات پر غور کرنے چاہیے نا، جیسا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنی لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا اس پر گواہی پیش کرو، کیوں حدیث کوئی معمولی کام تو نہیں ہے پیارے۔